اچھا، اس سے آگے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کروں گی کہ بچوں کے فیئرز کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ایک فیئر رکھا ہوا ہے، وہ جو فیئر ہوتا ہے یہ ایک بائیولوجیکل رسپانس ہوتا ہے۔ ایک تھریٹ ہماری زندگی میں آتا ہے، ایکچوئل تھریٹ ہو سکتا ہے، پرسیو تھریٹ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بائیولوجیکل رسپانس ہے۔ یہ بڑا نارمل قسم کا رسپانس ہوتا ہے اور یہ نارمل چیز ہے، اس کو ہمیں حوانی بنا دینا چاہیے۔ لیکن جب ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایکچولی ایک مشکل سچویشن ہے، خوف و ہراس کی فضا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ آج شام کو خود میں کلینک سے نکلی تو مجھے کچھ گروسری کے آئٹمز لینے تھے، تو میں جب اپنے گھر کے قریب مارکیٹ کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ پولیس نے سب دکانیں جو تھیں وہ شٹ ڈاؤن کر دی تھیں۔ مجھے خود بھی تھوڑی دیر کے لیے فیل ہوا کہ اچھا، مطلب سب کچھ کیا، اب کچھ بھی نہیں ملے گا، جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے۔ تو خیر، کیونکہ میں اپنے آپ کو بار بار یہی میسج دیتی ہوں کہ اللہ الرازق ہے، جو قسمت میں ہے وہ تو مل ہی جانا ہے، تو میں گھر واپس آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا تھوڑی دیر کے بعد، جب میں نے آفیشیل سائٹ جو تھی ہمارے یہاں پہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کی، وہاں جا کے دیکھی کہ جو دکانداروں کو بہت کلیئر انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ سوشل ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے جب لوگ آپ سے کوئی گروسری آئٹمز لینے آئیں، اور وہ لوگ کیونکہ سوشل ڈسٹنس پراپر نہیں رکھ رہے تو انہوں نے ان کی زبردستی دکانیں بند کی۔ اور پھر کیا ہوا، 2 گھنٹے کے بعد میرے ہسبینڈ کو نکلنا تھا، تو وہ جب انہوں نے کال کیا اس دکاندار کو تو اس نے کہا جی اب آپ آ جائیں، لیکن آپ اس طرح سے آئیں گے اور اس رول کے مطابق آ کے اپنا سامان لے کے چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، جب ہم یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ اچھا اب یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو پلان بی بنا رہے تھے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم کیا استعمال کریں گے اور کن چیزوں کو کٹ آؤٹ کریں گے۔ تو اس وقت بچے بھی یہ باتیں سن رہے تھے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ تو مجھے جب کوئی کہتا ہے فوڈ پانڈا بند ہو گیا اور یہ چیز کھانے کی ریسٹورنٹ بند ہوگی، تو میں اتنا دل میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے یہ سب بند ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیفٹی ہے، دوسری بات ہے کہ ہمارے بچوں کو جن چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے اور ہم ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کتنی پیدا کر رہے ہیں نا کہ اب ان کو گھر کا کھانا کھانا ہوگا اور وہ ان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور ہم جو ہے ایک فیملی ٹائم گزار رہے ہیں اور فیملی کو تھوڑی چیزوں میں بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے رہنا ہے، تو بہت سی اس میں لرننگ آ جاتی ہے۔ لیکن فیئر فیکٹر کی میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ فیئر فیکٹر جو ہوتا ہے وہ اب ایسی سچویشنز میں کیسے اثر انداز ہوتا ہے بچوں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر والدین پریشان ہوں، فیئرفل ہوں، ان کو ڈر لگ رہا ہو، ان کو خوف آ رہا ہو، تو ایون جو انفینٹس اور بیبیز ہوتے ہیں وہ بھی یہ چیز فیل کر سکتے ہیں۔ بائی لارج جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کا جو فیئر ہوتا ہے وہ 5 سینسز میں، اگر آپ سرپرائز ایلیمنٹ دیں اس میں ہوتا ہے، جیسے زور کی آواز آئی، ایک دم کوئی چیز ان کے سامنے آئی، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ان کا ایسا برا ایکسپیرینس ہو گیا، تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، ان لاؤڈ نوائزز کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے انفینٹس جو ہوتے ہیں اس میں ان کو ویسے بھی اسٹرینجر انزائٹی ہوتی ہے، سپریشن انزائٹی ہوتی ہے۔ اب یہ انزائٹیز تو اس وقت نہیں ہے نا، والدہ گھر میں جو ورکنگ مدرز ہیں، پہلے ان کو اگر بچے کو گھر پہ چھوڑ کے جانا پڑتا تھا یا اسی طرح سے وہ کسی بیبی کیئر جگہ پہ وہ بچوں کو چھوڑ رہی تھیں، تو اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ جب یہ ایکٹیویٹیز ختم ہوگی، والدہ بھی گھر میں، بچہ بھی گھر میں ہے، تو بچہ اگر آپ کا بہت کرینکی ہوا ہے، بات بات پہ رو رہا ہے، آپ کے ساتھ کلنگ کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایموشنل ریڈار اس کو بتا رہا ہے کہ گھر والے بہت پریشان ہیں۔ تو اب آپ نے اس پریشانی کو، پھر اپنی پریشانی کو ایڈریس کرنا ہے، رادر کہ آپ بچے کے بارے میں سوچیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں بات بات پہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹاڈلرز پہ چلے جائیں، جو کہ اس سے ذرا بڑا ایج گروپ آ جاتا ہے، تو ان کے فیئرز اس طرح کے ہوتے ہیں جو ان کی فزیکل اور سوشل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ اگر والدین پریشان ہیں زیادہ تو بچوں کے ٹینٹرمز بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پری اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا کیونکہ سوشل سرکل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی امیجنیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ بہت سارے فیئرز ہیں، مثلاً کہ ان کے پیرنٹس کو کوئی نہ لے جائے، وہ ان سے الگ نہ ہو جائیں، ان کو اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کی فکر ہوتی ہے، ان کو کوئی بگز ہیں ان کی فکر ہوتی ہے، ان کو ڈیتھ کی فکر ہوتی ہے، ڈیزاسٹرز کی فکر ہوتی ہے، ڈارکنیس سے ڈر لگتا ہے ان کو۔ اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو لسٹ دی ہے، ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ لوگ ان کے بارے میں کنٹینیوس بات کر رہے ہیں، اور بچوں کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچے پھر بہت خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ میں پڑھی تھی،
اس میں یہ تھا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس میں وہ بار بار وہ امیج ٹی وی اسکرین پہ دکھائی جا رہی تھی کہ وہ جہاز آ رہا ہے اور وہ ٹاورز کو ٹچ کر رہا ہے، وہ کلیپس کر رہے ہیں۔ تو جو اس ایج کے چھوٹے بچے تھے، پری اسکولرز تھے، تو ان لوگوں نے جب وہ امیجز بار بار دیکھی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی امیج کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان بچوں نے وہ دیکھ کر یہ سوچا سمجھا کہ جہاز جا رہا ہے اور ملٹیپل بلڈنگز کو ڈسٹروائے کر رہا ہے، اور آپ سوچیں پھر اس کے اثرات ان کے پاس کیا تھے۔ کچھ بچوں نے باقاعدہ رو رو کے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے فلاں سٹی میں جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ سیف ہیں کہ نہیں ہیں، اور فلاں جگہ پہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ سیف ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد ہے یہاں پہ اسلام آباد میں جب لال مسجد کا بہت بڑا آپریشن ہو رہا تھا تو میری اپنی بیٹی پری اسکولنگ ایج میں تھی، تو ہماری ایک فرینڈ تھی، ان کی سمر کیمپ میں ان کی ایکٹیویٹیز کرا رہی تھی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے یہ چیزیں محسوس نہیں کر رہے، تو اس نے ان سے نا ایک ماڈل بنوایا تھا بچوں کو ایکٹیویٹی کرواتے ہیں مسجد کا۔ یہ تقریباً 5-6 بچے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس ماڈل کو بنایا، اس کو جب کلر کیا تو بچوں نے پینٹ برش سے اس کے اوپر جیسے پٹس ڈالے، جیسے ہوتا ہے نا، کیونکہ جو ٹی وی میں امیجز آتی تھی اس میں تھا کہ اتنا شیلنگ ہو رہی تھی وہاں پر کہ دیواریں جو تھیں ان میں سوراخ تھے اور وہ خراب تھیں۔ جب ہم نے یہ سارا دیکھا تو ہمیں واقعی یہ احساس ہوا تھا کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بچے ان سب چیزوں کے اثرات کیسے لے کر جاتے ہیں۔ پھر ہم اس سے اگلی ایج گروپ پہ آ جاتے ہیں، جیسے اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بچے ہوتے ہیں اسکول گوئنگ، اب ان کی ان ریئلسٹک قسم کی امیجنیشن ہوتی ہے، یہ ڈریگنز اور ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور وہ تھوڑے تھرل سیکرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس ایج میں بچے ایسے بھی نظر آ سکتے ہیں جو اندر سے شاید ڈر رہے ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایسی باتیں بھی کر رہے ہوں گے کہ اگر کرونا ہمارے گھر میں آ گیا یا ہم میں سے اگر کسی کو کچھ ہو گیا پھر ہم کیا کریں گے۔ پھر اس سے بعد اس سے اگلی ایج گروپ آ جاتی ہے جو کہ ٹین ایجرز ہیں، اور ٹین ایجرز کی کیونکہ کوگنیٹیو ایبلٹیز بہت اچھی طرح ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ٹین ایجرز میں تھوڑا ریبیلین بھی ہوتا ہے، ٹین ایجرز جو ہیں وہ تھرل سیکرز بھی ہوتے ہیں، اور اکثر گھروں میں ٹین ایجرز کا حال یہ ہوتا ہے کہ فیئر تو ان کو محسوس ہوتا ہے، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ بچے جو ہوتے ہیں آپ کو بڑے ایسے نظر آتے ہیں جیسے دے ڈونٹ کیئر، وہ اپنا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ ان کے لیے بھی بڑا ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ تو آپ کو نا ہر ایج گروپ کا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو آبزرو کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ میں نے جب اپنے بچوں کو بہت سی چیزیں سکھانی ہیں تو میں کیا کیا کام کر سکتی ہوں۔ چھوٹی سی ٹپس آپ کو میں یہاں دوں گی کہ بچوں کے فیئرز کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں، اور جب آپ وہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو آپ کے اپنے فیئرز بھی ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ روٹین سے سٹک کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیئر آف ان نون نا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہاں ہے بے کرونا، اور لیکن کرونا کسی کے ساتھ بھی ہے، ہر شخص کو دیکھ کے ہمیں یہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی کھانسے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت گھبراہٹ کی بات ہے۔ جیسے مجھے الرجی ہوتی ہے، اور آج کل اسلام آباد میں تو پولن سیزن ہے اور بڑی پیک پہ یہ الرجیز چل رہی ہیں، تو ذرا سی کھانسی کرو تو سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کہ اچھا یہ خدا نخواستہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ نہ چل رہا ہو۔ تو روٹین سے کیا ہوتا ہے کہ روٹینز کی وجہ سے جب آپ کی چیزیں ایک جگہ پہ آنی شروع ہوتی ہیں تو آپ زیادہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی گرپ میں ہیں، کیونکہ جتنی انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام پتہ نہیں ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان سارے معاملات میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی فیئرز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ کھانا، کھیلنے کا وقت ہونا، فزیکل ایکٹیویٹی کا وقت ہونا، یعنی ہر چیزوں کو اس وقت تک اب آپ سٹریم لائن کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں ٹی وی کو ٹرن آف کرنا بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس میں بچوں کی بات سننا بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی پیرنٹس کا کچن میں ہونا یا باقی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان پہ تبصرے کرنا، بار بار ان کی اپڈیٹس لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی فیملی کو فوکس میں لانا اور ان کو توجہ دینا۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو ہمیں یہ بھی سکھانے کی، ری ایشور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہمیں دی ہے، یہ جتنی دیر تک ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سیف پلیس ہے، اور اس سیف پلیس میں بھی ہمیں اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنی چاہیے۔ بچوں کو یہ سارے کام آپ سکھائیں گے، اور اسی سے آپ دیکھیں گے کہ جب بچوں کے اندر سینس آف کنٹرول آنا شروع ہوتا ہے اس سے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ
کھانے کے پیکٹس بنا بنا کر ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جو مزدور ہیں یا ڈیلی ویجرز ہیں. تو آپ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس سے آپ کی باڈی کے اندر سیروٹونن ریلیز ہوتی ہے. تو یہ جو سیروٹونن ریلیز ہوتی ہے یہ بھی ایک یہ ہیلپنگ ہارمون ہے، یہ آپ کو ایک اچھی فیلنگ دیتی ہے. اس سے بچوں کے اندر ایک گڈ ول کریٹ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت میں بھی کچھ نہ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ سب کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے نا اگر آپ ایک فیملی میٹنگ کر لیں، جیسے سمر ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں، رمضان کا ٹائم ہو اس میں بھی، اور اب یہ جیسے اب کرائسس کا ایک ٹائم ہے، اس میں اگر آپ ایک اپنی فیملی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس فیملی میٹنگ میں آپ بچوں کو بھی بٹھا لیں، خود بھی بیٹھ جائیں، اور اب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ وٹ از یور ایکسپیکٹیشن، اور آپس میں بات کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایکسپیکٹیشن آپ بچوں سے ریئلسٹک رکھیں گے کہ بچے آپ کو بڑی بڑی چھوڑیں گے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہ روکے اور اب ہم یہ کریں اور وہ کریں. لیکن آپ ان کو کوئی ٹارگٹ سیٹنگ کر کے دیں گے کہ ہمیں اس وقت کرنا کیا چاہیے. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، جو آیت ہم نے کی تھی سورہ الملک کی کہ احسن عملا، کہ ہم نے احسن عمل کرنا ہے، تو آپ نے بچوں سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ان اینی گیون ٹائم احسن عمل کیا ہوگا. یعنی اس میں ہمارا اسٹڈی ٹائم بھی ہو، سلیپ ٹائم بھی ہو، کوئی ورک ٹائم بھی ہو، کوئی فیملی ٹائم بھی ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ٹائم بھی ہو. اور میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جب فیملی میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے بچوں کو ایمپتھائز بھی کرنا آتا ہے، اس سے بچوں کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے. اچھا، میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی، آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اس سلوشن، گیو اس سلوشن، ہمیں فوراً سلوشن بتائیں. تو دیکھیں سلوشنز جب تک آپ اپنی فیملی کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے نا تو آپ کو سلوشن نہیں ملتا، آپ اس سلوشن کو اپلائی نہیں کر سکتے. بچوں کے فیئرز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب آپ نے اپنے بچوں سے جو ریلیشن شپ کرنا ہے، جو ان کو چیزیں سکھانی ہیں، اس میں آپ کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سیٹل کرنا ہوگا. اگر پیرنٹس خود سیٹل نہیں ہوتے، خود ان کے ایموشنل ٹریگرز جو ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی کسی لیول پر وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے. آپ ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی کرانا چاہیں وہ نہیں کرتے، کیونکہ آج کل میں تقریباً ہر ماں سے سن رہی ہوں میرے بچے تو اور ہائپر ہوئے ہیں. اوبیسلی ان کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے، اس پہ کیا نظر آ رہا ہے، ان کے گھر والے ان کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے بہت پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. تو آپ نے پہلے اپنے فیئرز کو ایڈریس کرنا ہے. کنٹینیوس ٹاکس ہو رہی ہیں، بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ٹاکس کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں، کس ڈائریکشن میں ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو لے کے جائیں گے. اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی جو اسکالرز کی ڈفرینٹ ٹاکس ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے سنیں. اپنے فیئرز کو آپ ایکسپریس کریں بچوں کے سامنے. یعنی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اگر بچہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہم میں سے کسی کو نہ کچھ ہو جائے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں کچھ نہیں ہوگا، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں بادر کرتی ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن اب جو آپ کے پاس سیکیورٹیز ہیں، جہاں سے آپ اپنی سیکیورٹیز لے کر آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ان سیکیورٹیز کی طرف لے کر آئیں. پھر اس کے بعد جو چیز بہت زیادہ پیرنٹس کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم بچوں کو صرف نو کر کے بات کر دیں گے تو بچے سمجھ جائیں گے. بچوں کو آپ فیکٹس اینڈ فگرز تھوڑے سے دے سکتے ہیں. بچہ اپنا کوئی آپ کو ایسی بات بتا رہا ہے جو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کرنے والے اہم کام کون سے ہیں. مجھے اگر آپ پوچھیں تو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب ہم نے ساری فیملی کو سیٹل کر دیا، اپنے آپ کو ایک فیملی میٹنگ کر لی، اپنے آپ کو سیٹل کیا، پھر بچوں کو بتایا کہ اب ہم اس ٹائم کو بہت پروڈکٹیو بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی کوئی اچھے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سکھانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں تک بھی یہ میسج لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا دعائیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اب آپ نے کوارنٹین ایک قسم کا کر لیا ہے، آپ لاک ڈاؤن میں آ چکے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بہت سے ایکٹیویٹیز سے روک کے رکھا ہوا ہے. بچوں کو آپ پارک نہیں لے کے جا رہے، بچوں کو آپ باہر نہیں لے کے جا رہے ہیں، بچوں کے اسکول بند ہیں. تو آپ ان کو بتائیں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. گھر میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ ٹاسک یہ کرنا ہے کہ اپنی دعائیں وقت پہ پڑھنی ہیں. جتنی پروٹیکشن کی دعائیں ہیں
آپ ان کو مارک کریں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں. وہ دعائیں جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں پڑھنی چاہیے وہ پڑھیں. جب آپ کو کوئی فیئر آ رہا ہے اس وقت کون سی دعائیں جیسے ڈپریشن کے لیے انزائٹی کے لیے جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ ساری پڑھیں. تو جتنی دعائیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کی جنگ یا آپ کا جو فیئر ہے ٹورڈز ان نون ہے، آپ کے سامنے وہ چیز ٹینجیبل فارم میں نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کرنا. ٹائم مینجمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں خواتین نے گھروں میں کھانا بھی بنانا ہے، خواتین نے وہی بات ہے اگر آپ کے بچوں کا کوئی پلان آ رہا ہے، اسٹڈی پلان اسکول سے آ رہا ہے، آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے. کسی کے آفس کے آورز ہیں تو ان کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، جیسے کہ کوئی آپ کی آن لائن میٹنگز چل رہی ہیں اور کوئی کام چل رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 کام آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے کرنے ہیں اپنے گھر میں. ایک تو آپ نے چیک لسٹ بنانی ہے کہ کون کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں، اور جو ٹائم ویسٹرز ہیں آپ نے پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے ان ٹائم ویسٹرز سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بچا سکتی ہوں. اور کوئی فادر ہیں تو وہ بھی سوچیں کہ مجھے کس طرح سے بچانا ہے، کیونکہ ٹائم ویسٹرز سے کیا ہو جاتا ہے آپ کے جتنے امپورٹنٹ کام ہیں وہ سکویز ہو جاتے ہیں. جب آپ کے امپورٹنٹ کام سکویز ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا فیئر فیکٹر بہت بڑا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. جب ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں تو آپ کا فیئر بڑھ جاتا ہے. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان حالات میں بھی ہم نے بہت ساری اچیومنٹس کر لی ہیں، تو اس پہ بھی آپ کے اندر پھر شکر گزاری کی کیفیت آتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹائم مینجمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے، آپ نے یس مین نہیں بننا. کس چیز کا یس مین؟ فضول میں باہر نہیں نکلنا. آپ کو بار بار ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، لسٹ دے رہے ہیں ڈوز کی اینڈ ڈونٹس کی، آپ نے ان کے مطابق چلنا ہے. ایسے کام نہیں کرنے جیسے اب آپ دیکھیں لوگ ہورڈنگ کر رہے ہیں، چیزیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. یہ لاک ڈاؤن میں صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ایک ایسا پلان دے دوں گی جو کہ وہ آپ کا بچہ چپ کر کے چیئر پہ بیٹھ جائے گا اور اس ٹائم ٹیبل کو صبح سے شام تک فالو کرے گا اور آپ کہیں گے واہ واہ واہ، اس کے بعد تو جو ہے ہمارا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. آپ کو جو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جہاں جہاں یس مین آپ بنتے ہیں، بچوں کے آگے بھی بنتے ہیں، اب ہمیں یہ چاہیے، اب ہم ایسے کریں، ہر جگہ یس مین بننا چھوڑ دیں. یس مین ہم کہاں بنتے ہیں؟ جو دوسرے کی ڈیمانڈ ہے، دوسرے کی وانٹ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی ابھی گزارا ہو سکتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو پلان کریں. بہت سارے کام پلان کرنے والے ہیں. مثلاً بہت سے لوگ مس کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے، فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ہمیں سچویشن دی ہے جس میں ہم اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ حفظ کرنا تھا، وہ انہوں نے حفظ نہیں کیا تھا، یہ وقت مل گیا. کچھ لوگ اپنے بچوں کو کوئی سٹوری ٹائم کرنا چاہ رہے تھے، بک ریڈنگ کی عادت ڈالنا چاہ رہے تھے، آپ بک ریڈنگ پہ ان کو لا سکتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ بہت سی اور ایکٹیویٹیز بند ہیں، تو آپ ان کو بہت سے ہیلدی آلٹرنیٹیوز پلان آؤٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے بہت عرصے سے بات نہیں کی تھی، آپ خود بھی بات کریں، بچوں کی بھی ان سے بات کروائیں. تو یہ بھی آپ کی پلاننگ میں آ سکتا ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ جب یہ کرائسس اوور ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ کرائسس انشاءاللہ اوور ہو جائے گا. اور میرا فیئر یہ ہے کہ ابھی ہمارے بچے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم اللہ سے کتنا تعلق جوڑ رہے ہیں اور ان کو کس طرح اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے. اس کے بعد جو ہماری خوشیاں شروع ہوں گی اس میں حلال حرام کی کتنی تمیز ہوگی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہر چیز کو کرائسس میں نہیں کنورٹ کرنا. اگر کسی کو چھینک بھی آئی ہے تو اب آپ بے حال ہو گئے ہیں. میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے فورمز پہ بھی ہوں جہاں پہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم لوگ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم ایڈوائس دیتے ہیں. تو آج کل ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ مجھے شاید کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے سلسلہ میرے ساتھ. تو نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کھانسی زکام کا ایسا چیلنج آ رہا ہے تو وہی بات ہے، آپ اپنی دعائیں بڑھائیں، آپ شہد کا استعمال بڑھائیں، کلونجی لیں، ہاٹ فلوئڈز بڑھائیں. تو وہ سارے کام کریں. یہ نہ کریں کہ ایک دم ہر چیز کا کرائسس کریٹ کر دیں. اسی طرح کھانے کے کسی آئٹم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، شارٹ ہو گیا، تو اب آپ پینک موڈ میں آ جائیں. ہر قسم کے کرائسس ہے. بچے گھر میں ہیں تو بچوں کو بات بات پہ یہ کہنا کہ یہ کیا مصیبت ہے اور یہ کیا کرائسس ہے. تو ان سارے کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے سوچیں کہ ہم نے کس طریقے سے دیکھنا ہے.
تیسرا جو امپورٹنٹ کام ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے عقیدے پہ کام کریں. دیکھیں جو سچویشن ہماری زندگی میں آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم ہر وقت کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، لیکن ایک جو تھاٹ پروسیس پہ، کوگنیٹو لیول پہ جو آپ سب کانشیس میں اپنے بچوں کو اس وقت ایک کانسیپٹ سکھا دیں گے وہ میچ لیس ہیں. وہ جو اس وقت بچے ہمارے سیکھ لیں گے وہ لائف لانگ لرننگ ہوگی ان کی. عقیدے میں کیا؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دیں. ڈاکٹر ہونے کے ناطے جو مجھے ہر وقت ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے جو بہت سائنٹیفک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، بہت ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، میں نے کتنے لوگوں کو اپنے سامنے ایسے جملے بولتے دیکھا ہے کہ سائنس نے تو ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. اور جب میں ایسا جملہ سنتی تھی تو میرے دل کے اندر تکلیف ہوتی تھی، اور وہ پھر ایسی ایسی مثالیں اٹھا کے لاتے تھے، دین نے کیا دیا ہے اور اب دیکھیں سائنسز کیا کر رہی ہیں، اور وہ کہتے تھے کچھ عرصے بعد تو شاید دین کی ضرورت نہیں رہے گی. اور آپ دیکھیں آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. اور میں کالج یونیورسٹی کے لیول تک پڑھاتی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. یہ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ اس لیے اٹھاتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا اتنا سائنس ہونا، نیسا آ گیا، مون پہ چلے گئے، کیسی کیسی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا لیول ہے، روبوٹ سارے کام کر رہے ہیں دنیا میں. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کس جگہ سے ایک ٹیسٹ، ایک آزمائش ہمارے لیے بھیج دی ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کریٹر کی پہچان دیں. کیسے دیں گے؟ اگر آپ روزانہ کا 10 منٹس رکھ دیں، 15 منٹس رکھ دیں، اور وہ فیملی ٹائم ہی ہو جائے، وہ فیملی میٹنگ کی طرح ہی ہو جائے، جس میں آپ آن لائن جا کے کچھ لیکچر سن سکتے ہیں، کچھ کتابیں بھی ملتی ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں. دارالسلام پہ بہت اچھی کتابیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں. اللہ کا ایک نام ڈیلی انٹروڈیوس کر کے آج کل کی سچویشن کے مطابق بچوں سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں بتائیں what do we learn from this name. جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہے بھی کہ تھوڑے سے زیادہ گروسری کر لیتے ہیں اگر آگے کھانا نہ ملا، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اللہ رازق ہے نا، جو چیز اللہ نے میرے رب نے مجھے دینی ہے نا وہ کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، اور جو میرے رب نے میرے رزق میں میرے حق میں نہیں لکھی ہوئی نا وہ کوئی بھی مجھے پہنچا دے میں نہیں اس کو استعمال کر سکوں گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان پرسکون ہو جاتا ہے، پلان کرتا ہے، چیزیں یوز کرتا ہے، لیکن پیرانوائڈ نہیں ہو جاتا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الجبار، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو روکنا چاہا اپنے جبر سے روک دیا. یعنی اب آپ دیکھیں سمندر ہے، اس کے آگے کون سا کوئی ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہ سمندر خشکی تک نہیں آتا. سونامی کب آتا ہے؟ جب الجبار اس کو حکم دیتا ہے کہ اب تم اپنے لمٹ سے باہر نکل آؤ. تو ہم اللہ کا نام یہ یاد رکھیں الجبار، کہ اللہ چاہے تو اس کرونا وائرس کو ایک سیکنڈ میں یوں کہہ دے رک جا تو وہ رک سکتا ہے، اور کوئی طاقت اس کو اور نہیں روک سکتی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام العلیم، یعنی ہمیں تو اب پتہ چلا نا 2020 میں ہمارے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنانے سے بھی کتنے ہزار سال پہلے قلم کو کہا تھا لکھ دو، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے رب نے سب کچھ لکھ دیا تھا. تو مختلف اقوام کے قصے بھی سنانا کہ کس قوم نے کیا کیا، اور بچوں کی لائف سے ریلیٹ کرنا کہ یہ جب ہم قصے پڑھیں تو ہم کیسے اس سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں سچویشنز کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسی سزا، ایسا جولٹ نہ ملے.